بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال صلى الله عليه وسلم: المهدي مني من عترتي من أولاد فاطمة. وقال صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان فتنة كمثل القطر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل احترام عزیز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، انسان کو اللہ رب العزت نے بعض نعمتیں ایسی دی ہیں کہ ان نعمتوں کی کما حقہ قدردانی انسان نہیں کرتا۔ بے شمار نعمتیں ہیں ایسی، اور جب یہ نعمت انسان سے چھن جاتی ہے، اس سے ختم کر دی جاتی ہے، تب اسے اس نعمت کی قدر یاد آتی۔ فارسی کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے: قدر نعمت بعد زوال نعمت۔ نعمت کی قدر نعمت کے زائل ہونے کے بعد ہوتی۔ صحت ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے، مگر اس نعمت کی قدردانی نوجوانوں کو اپنی جوانی میں نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھو ہمارے علاقوں میں سردی چاہے کتنی ہی زیادہ رہے، چبوترے ہمیشہ گرم رہتے، کیونکہ چبوترے بازی کی عادت۔ 12 1 بجے اگر کبھی آپ رات دیر سے گھر پہنچو تو علاقے اور محلے کے چبوتروں پر آپ نوجوانوں کو دیکھیں گے بیٹھے، یا تو سگریٹ مارتے ہوں گے، یا پھر بیٹھے فون میں مصروف ہوں گے، یا بیٹھے گپ چپ کر رہے ہوں گے، لیکن کوئی کام کا، کوئی فائدے کا یا کوئی اچھا کام قطعی نہیں کرتے۔ نوجوانوں کا بھی یہی حال ہے، جوانوں کا بھی یہی حال ہے، ادھیڑ عمروں والوں کا بھی یہی حال ہے۔ الگ الگ فرق ہے، مگر حال سب کا ایک جیسا ہے کہ چبوترے ہمیشہ گرم رہنا، چاہے سردی کتنی بھی ٹھنڈی کیوں نہ ہو۔ اب یہ جو رات جگنے کی بیماری ہے نا، اس بیماری کے نتیجے میں انسان جن بیماریوں میں مبتلا ہوگا، وہ جب بیماری اس کو آ جائے گی تب احساس ہوگا، ارے وہ رات میں نہیں جگنا تھا، اپن جگ کے یہ کنڈیشن میں آ گئے اپن۔ تو نعمت چھینی، ختم ہوئی، اب قدر ہو رہی اس کی۔ یہی حال مال کی نعمت کا ہے۔ اللہ نے نعمت مال دیا ہے، اللہ اگر کسی کو دے رہا ہے جھک کر کے کھاؤ، اور آپ کے ذریعے سے اگر 2 4 کی مدد ہو سکتی ہو، بند مٹھی آپ کر دو، بغیر کسی کو بولے، بغیر کسی کو بتائے آپ اس کی مدد کر دو۔ یہ مدد کرنا آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنے گا۔
یہ مدد کرنا آپ کے مال پر آنے والے آفات، بلیات، مصائب سے حفاظت کا ذریعہ بنے گا۔ مال آیا تو وہ اکڑے ہوئے پوچھو رکھو، ایسا کہ ہم چو دیگر ڈنگرے نیست، ہم جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ مال آ گیا تو سینہ یوں نکل جاتا، گردن آگے ہو جاتی، چلن بدل جاتی، بات چیت کا انداز بدل جاتا، رہن سہن کا چال ڈھال چینج ہو جاتا۔ اللہ نعمت دے کے بھی آزماتے ہیں اور نعمت چھین کر کے بھی آزماتے ہیں۔ اللہ کو اگر دینے دیر نہیں ہے تو چھیننے اس سے بھی زیادہ دیر نہیں ہے، فوراً چھین لے سکتے ہیں۔ جب نعمت چھن جاتی ہے مال کی تو مال آئے لیکن مال کے ساتھ غرور نہ آئے، مال کے ساتھ فخر نہ آئے، مال کے ساتھ اپنے اندر جو ہے تبدیلی نہ آئے۔ یہ مال اگر غرور ساتھ لا رہا ہے، یہ مال اگر اکڑ ساتھ لا رہا ہے، یہ مال اگر دوسروں کو حقیر بنا کر ہماری نظروں میں یہ مال ہمارے پاس آ رہا ہے، یاد رکھنا یہ مال وبال ہے، اور جب مال جائے گا تب قدر ہوگی۔ پیسے رہتے وقت کچھ کر لینا تھا نیکی، پیسے رہے وقت کہیں کسی جو ہے نیک کام میں اپنا مال لگا دینا تھا، اب مال چلے گیا، اب قدر کر کے کوئی حاصل نہیں۔ میں نے یہ دو مثالیں دی ہیں، مجھے جو بات اصل پیش کرنی ہے وہ اب ایمان بھی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ صحت، مال، دنیا کی ہر نعمت سے پہلے اگر کوئی نعمت ہے اللہ کی تو وہ ایمان کی نعمت ہے۔ جو میں، آپ اور ہمارے دیگر مسلمان بھائی بہن، یہ جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے ہی ہمارے کان میں اذان اور اقامت کہی گئی اور ہمارا مسلمانوں والا نام رکھا گیا، اور ہم نے جب اپنے گھروں کے اندر آنکھ کھولی، چلنا پھرنا شروع کیا، اپنے ماں کو اور اپنے والد کو نماز پڑھتے، جائے نماز پر بیٹھے دعا کرتے اور ایمان کے تذکرے اپنے گھروں میں سنے ہیں، میرے بزرگوں یاد رکھنا یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، کوئی نعمت نہیں۔ میں ایک مثال سے سمجھاؤں آپ کو اس کو۔ ایک آدمی ہے، اللہ نے اتنا نوازا، اتنا نوازا، اتنا نوازا کہ وہ خود بھی نہیں گن سک رہا، کسی اور سے گنوا بھی نہیں سک رہا، اتنا نوازا اللہ نے۔ ہر طرح کی راحت، ہر طرح کا عیش و آرام، ہر طرح کی آسودگی، ہر طرح کی فراخی، ہر اعتبار سے بالکل سکون اور عافیت کی زندگی، کھانا ہر وقت مرغن غذائیں، سفر ایئر کنڈیشن لگژری گاڑی، مکان وہ ایک دم اعلیٰ، ہر چیز اعلیٰ ہے، لیکن اگر اس بندے کے پاس ایمان کی نعمت نہیں ہے، وہ دنیا کا سب سے غریب ترین آدمی، وہ دنیا کا سب سے غریب ترین آدمی ہے اگر نعمت ایمان اللہ نے اس کو نہیں دی۔ اور ایک آدمی ہے جس کے یہ دونوں ہاتھ یہاں سے کٹے ہوئے، دونوں پیر اس کے یہاں سے کٹے ہوئے ہیں، بدن پر اس کے کئی طرح کی بیماریاں ہیں، زبان سے بول نہیں سکتا، آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا، کان سے سن نہیں سکتا، انتہائی جو ہے رحم کے قابل حالت ہے، لیکن اللہ نے اس کو دولت ایمان سے نوازا ہے، اللہ نے اس کو نعمت ایمان سے نوازا ہے۔ فرمایا یہ بندہ دنیا کا سب سے زیادہ امیر ترین آدمی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امیری اور غریبی کا تعلق قبر کے گڑھے میں جانے تک، امیری اور غریبی کا تعلق قبر کے گڑھے میں جانے تک، بلکہ قبر کا گڑھا تو دور کی بات ہو گئی، جسم میں روح کے باقی رہنے تک۔ جب جسم سے روح نکل گئی، نہ ہماری امیری ہمارا کوئی ساتھ دے گی، نہ ہماری غربت ہمارا کوئی نقصان پہنچائے گی۔
یہ دیکھا جائے گا کہ اس بندے کے پاس ایمان کی نعمت، ایمان کی دولت ہے یا نہیں ہے۔ اگر ایمان ہے، حضور نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اس دنیا سے رائے کے دانے کے برابر ایمان بچا کر لے آئے، کیا فرمایا حضور نے کہ اگر کوئی بندہ اس دنیا سے رائے کے دانے کے برابر ایمان بچا کر آخرت میں لے آئے، اللہ اس کو اس دنیا سے 70 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ 70 گنا بڑی جنت کس پر؟ ایمان پر۔ تو میرے بزرگوں، ایمان کی جو نعمت ہے نا، یہ نعمت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، دنیا کی کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ ہمیں اس ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور حفاظت کا مطلب کیا؟ اپنے ایمان کا تحفظ کرنا۔ فتنوں کے دور میں ایمان کے لٹیرے اس وقت ہر جگہ گھوم رہے ہیں۔ ایمان کے لٹیرے اس وقت ہر جگہ گھوم رہے ہیں، بالخصوص شکیل بن حنیف، بالخصوص شکیل بن حنیف، اس کے ماننے والے، اور اس کو نعوذ باللہ ہزارہا مرتبہ نعوذ باللہ مسیح موعود اور مہدی ماننے والے، مسیح موعود اور مہدی ماننے والے، اللہ معاف کرے ہزارہا مرتبہ، کہ اس کے ماننے والے شہر میں، ہمارے شہر کے اندر، اطراف کے ڈسٹرکوں میں تو کام کر ہی رہے ہیں، اس لیے کہ اس خبیث اور لعین کا جو گڑھ ہے وہ اورنگ آباد ہے۔ یہ پیدا ہوا بہار میں، شکیل بن حنیف پیدا ہوا بہار میں، دربھنگے ضلع میں، اور وہاں چند دن رہا، پڑھا لکھا کچھ نہیں پڑھا لکھا، کوئی عالم نہیں ہے، کوئی حافظ نہیں ہے، جاہل نمبر 1 ہے، جاہل نمبر 1 ہے۔ کچھ وقت اپنا اللہ کے راستے میں لگایا اور کچھ معلومات حاصل ہو گئیں، اور ان معلومات کے نتیجے میں وہاں سے وہ دہلی گیا، دہلی کے لکشمی نگر علاقے میں وہ رہا، اور وہاں دعوت کے ساتھیوں سے مل کر اپنے تعلقات بڑھائے، اور پھر آہستہ آہستہ اپنی گمراہیاں ان کے درمیان میں رائج کر دی۔ اب ہمارے پتہ نہیں لوگوں کے دماغ اور ان کی عقلیں کہاں رہتی ہیں کہ کوئی آیا اور اپنے آپ کو مہدی کہہ رہا، قبول کر رہے ہیں۔ میرا آپ کو یہ صاف اور واضح آپ کے لیے پیام ہے، یہ آپ کو یہ صاف اور کھلا میرا میسج ہے کہ اگر کوئی آپ کے سامنے آئے اور نعوذ باللہ ہزارہا مرتبہ نعوذ باللہ کوئی یہ کہے کہ ہمارے حضرت ہیں جو مہدی ہیں، آپ اپنے بائیں پاؤں کی چپل نکالنا اور اس کے منہ پہ خون نکلے تک مارنا، کرتے نا؟ میں بہت صاف الفاظ میں بول رہا ہوں۔ اگر کوئی آپ سے آ کے بولے ہمارے فلانے حضرت ہے، وہ فلانے اورنگ آباد میں رہتے یا کوئی اور علاقے میں رہتے، یہ شکیل بن حنیفی نہیں، اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے کوئی اور آئے، کوئی بھی آ کے اگر آپ سے یہ بولے کہ ہمارے فلانے حضرت انہوں مہدی ہیں، چاہے شکیل بن حنیف کے بارے میں کہے یا کسی اور کے بارے میں کہے، آپ اپنے بائیں پاؤں کی چپل نکالنا اور اس کے منہ پر مارنا جب تک خون نہ نکل آئے اس کے منہ سے، بولنا کہ ہمیں ہر چیز کا سودا گوارا ہے، ایمان کا سودا گوارا نہیں، ایمان کا سودا ہم نہیں کر سکتے۔ کیوں یہ جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں صاف الفاظ میں، اور آپ یہ بات جا کر باہر بھی بولنا کہ آج یہ مسجد کے خطیب صاحب یہ جملہ بولے، ایسا کرو بول کے بولنا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت امام مہدی علیہ الصلوات والسلام رضی اللہ عنہ، ان کے متعلق حضور نے اتنی صاف اور واضح علامات بیان فرمائی ہیں، کسی اور کے متعلق اتنی واضح علامات
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی اہمیت کے ساتھ نہیں ارشاد فرمائی جتنی اہمیت کے ساتھ مہدی کے بارے میں آپ نے فرمایا المہدی منی، مہدی میرے خاندان سے ہوں گے، من اولادی فاطمہ، حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ہوں گے، ان کا نام یواطی اسمہ باسمی، ان کا نام میرے نام پر ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی امام مہدی کا نام ہوگا محمد بن عبداللہ۔ امام مہدی کا نام کیا ہوگا؟ محمد بن عبداللہ، جیسے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے محمد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ حضور نے فرمایا کہ ان کی ناک ایسی ہوگی، ناک نقشہ تک بتایا حضور نے امام مہدی کا۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ مہدی اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ اپنی زبان سے قطعی نہیں کریں گے۔ مہدی اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ اپنی زبان سے قطعی نہیں کریں گے، کبھی یہ نہیں کہیں گے، کسی سے نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں۔ پھر کیسے معلوم ہوگا کہ وہ مہدی ہیں؟ فرمایا جب وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے، جب قرب قیامت میں فتنوں کا ظہور بہت زیادہ ہو جائے گا، فرمایا جس رات حضرت مہدی بنیں گے، یہ بات بھی سمجھنا بہت توجہ سے کہ امام مہدی جو ہوں گے وہ عام جیسے ہم ہیں ویسے ہی ایک عام آدمی رہیں گے۔ جس وقت ان کو مہدی کا یعنی مہدی ہونے کا ظہور کرنا ہوگا، راتوں رات اللہ علم لدنی عطا فرمائیں گے۔ راتوں رات اللہ، بول تو جاؤ نا میرے ساتھ، راتوں رات اللہ ان کو علم لدنی عطا فرمائیں گے، یعنی ان کو اپنے مہدی ہونے سے پہلے خود یہ نہیں معلوم ہوگا کہ میں مہدی بننے والا ہوں، ان کو نہیں معلوم ہوگا کہ میں مہدی بننے والا ہوں۔ اللہ راتوں رات علم لدنی کے ذریعے سے وہ تمام علوم ان کے سینے میں منتقل فرمائیں گے۔ اور اللہ کی قدرت ہر چیز پر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ راتوں رات وہ تمام علوم امام مہدی کے سینے میں اللہ منتقل فرمائیں گے۔ وہ مدینے کے رہنے والے ہوں گے۔ کہاں کے رہنے والے؟ مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوں گے، اور وہاں سے نکلیں گے، بیت اللہ شریف آئیں گے، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ یہ دوران طواف ہوں گے، اس وقت کے جو ابدال ہوں گے، اس وقت کے جو قطب ہوں گے، اس وقت کے جو غوث ہوں گے، اس وقت کے جو اولیاء ہوں گے، اس وقت کے جو علماء ہوں گے، یہ سارے امام مہدی کو دیکھیں گے اور دیکھ کر کے کہیں گے کہ آپ مہدی ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اتنی وضاحت حضور نے امام مہدی کے متعلق فرمائی ہے، اتنی وضاحت۔ پھر فرمایا 7 سال وہ مسلمانوں کی حکمرانی کریں گے، مسلمانوں کو گویا سپورٹ کریں گے، ان کے ساتھ رہیں گے، ان پر حکمرانی کریں گے، بادشاہ رہیں گے ان کے 7 سال تک۔ پھر فرمایا زمین آپ کے آنے سے پہلے جس طرح ظلم سے اور جس طرح ناانصافیوں سے بھر جائے گی، آپ آئیں گے انصاف قائم کریں گے، پوری زمین میں انصاف قائم ہوگا۔ اور جس وقت امام مہدی کا ظہور ہوگا، مسلمانوں پر لازم ہوگا کہ وہ جہاں کہیں رہیں وہ جائیں اور امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ سارے مسلمانوں پر لازم ہوگا کہ وہ جائیں اور امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ ایک بہار کا رہنے والا جو علمی اعتبار سے نرا جاہل آدمی، جس کو کوئی چیز نہیں معلوم، اس کا نام ہے شکیل، اور امام مہدی کا نام کیا ہوگا؟ محمد۔ شکیل کے باپ کا نام ہے حنیف، اور امام مہدی کے والد کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ۔ اور امام مہدی رہنے والے کہاں کے ہوں گے؟ مدینے کے ہوں گے۔ یہ ہے دربھنگا بہار کا رہنے والا۔
اس وقت اس کے چیلے چپاٹے پورے شہر میں اور اطراف کے دیہاتوں میں، اور بلکہ آپ یوں کہیں اطراف کے ڈسٹرکوں میں، اطراف کے صوبوں کے اندر اس فتنے کو لے کر عام طریقے سے گھوم رہے ہیں۔ کئی ویڈیوز آپ کے واٹس ایپ پر بھی آئے ہوں گی۔ یہ فتنہ ہے جو ہمارے ایمان پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اور مہدی کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنی زبان سے کبھی مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، وہ اپنے مریدوں کو بھیج کر لوگوں کی ذہن سازی کر رہا ہے۔ ایک تو اس پر بھی لعنت، شکیل بن حنیف پر بھی لعنت، اس کے جو مریدین ہیں ان پر ہزارہا لعنت، ان پر ہزارہا لعنت، اور یہ آ کر کے ایمان کو خریدنے کا، ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کا کام کر رہے ہیں۔ ابھی 2 سے 3 دن قبل کوکٹ پلی کے اندر شکیل بن حنیف کا ایک نمائندہ پکڑا گیا، اورنگ آباد کے اندر پکڑے گئے، مہدی پٹنم میں پکڑے گئے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے علاقوں کے آس پاس بھی یہ منڈلا رہے ہوں۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ یہ میرا میسج ہے، اور یہ میسج پھیلاؤ آگے تک کہ کوئی آئے اور آ کر یوں کہے کہ امام مہدی نعوذ باللہ آ چکے ہیں، امام مہدی نعوذ باللہ آ چکے ہیں، چلو ہم آپ کو لے جا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کراتے ہیں۔ پوچھو نام کیا ہے؟ کہے گا شکیل بن حنیف۔ اپنے بائیں پاؤں کی چپل اتارنا اور اس کے منہ پر ایسا مارنا کہ یا تو اس کے منہ سے خون نکل جائے یا پھر اس کے دانت حلق میں چلے جائیں۔ یہ کہنا کہ ہم ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ امام مہدی کا تعارف ہمیں معلوم ہے کہ امام مہدی جو ہوں گے وہ مدینے کے رہنے والے ہوں گے، تیرا شکیل بن حنیف بہار کا رہنے والا ہے۔ یہ میں بار بار آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو ذہن نشین کر لو کہ شکیل بن حنیف ایمان کا لٹیرا، ایمان کا سوداگر ہے، اور یہ لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے اس وقت بہت زیادہ سرگرم عمل ہے، بہت زیادہ کام کر رہا ہے۔ ایک یہ فتنہ ہے، اور دوسرا فتنہ ہے گوہر شاہی کا فتنہ۔ یونس الگوہر کے نام سے یوٹیوب پر بہت سارے ویڈیوز ہیں، جس نے تصوف کا لبادہ اوڑھ کر، اور میرے بزرگوں یہ کہنا میری ذمہ داری ہے اور مجھ پر واجب ہے یہ کہنا۔ آپ باہر جا کے یہ نہیں بولنا ارے کیا یہ انہوں لگا کے بیٹھے ہوئے، یہ لازم ہے مجھ پر کہنا اور واجب ہے، ذمہ داری ہے میری۔ گوہر شاہی ایک فتنہ ہے جو تصوف، ذکر و سلوک کے نام پر لوگوں کے ایمان پر حملہ کر رہا ہے۔ اس کا ماننا یہ ہے کہ ریاض احمد گوہر شاہی جو اس فتنے کا بانی تھا، نعوذ باللہ، ہزارہا مرتبہ نعوذ باللہ، اس کا کلمہ بھی ہے لا الہ الا اللہ، ریاض احمد گوہر شاہی رسول اللہ۔ آپ تصور کر کے سوچو کہ ایمان کے لٹیرے کیسے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ہم ان فتنوں سے واقف نہیں ہوں گے، ہمیں نہیں معلوم ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے، اللہ نہ کرے کروڑہا مرتبہ نہ کرے، ہو سکتا ہے کل کو ہمارے پاس بھی ایسا کوئی ایمان کا لٹیرا آ جائے اور ناواقفیت کی وجہ سے اللہ 1000 مرتبہ بچائے ہم اپنے ایمان کا سودا کر لیں۔ یہ ایمان کے لٹیرے ہیں، اور فتنوں کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ فتنے اس طریقے سے آئیں گے میری امت پر جیسے بارش کے قطرے لگاتار آتے ہیں، لگاتار جیسے بارش کے قطرے آتے ہیں، فتنے میری امت پر ایسے ہی لگاتار آئیں گے۔ یصبح مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا یصبح کافرا، کہ صبح کو مسلمان ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور اگر شام کو مسلمان ہے تو صبح ہوتے ہوتے اس کے ایمان کی کوئی ضمانت اور گارنٹی نہیں ہوگی۔ میرے بزرگوں، آج وہی دور چل رہا ہے، آج وہی دور چل رہا ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، اور لوگوں کے اندر گھوم پھر کر کے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ایمان کے لٹیرے گویا گھات لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس امید پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارا لقمہ ہے، ہم اس کو اپنا لقمہ بنا لیں گے۔
یہ ہمارے لیے غذا ہے، ہم اس کو اپنی غذا بنا لیں گے۔ اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس دنیا سے رائے کے دانے کے برابر ایمان بچا کر کے لے آئے، اللہ اس ایمان کے بدلے جنت میں اس کو اس دنیا سے 70 گنا بڑی جنت دیں۔ جنت یوں نہیں ملے گی، جنت کے لیے یہ محنتیں کرنی، اپنے ایمان کا تحفظ کرنا ہے، اپنے نسلوں کے ایمان کا تحفظ کرنا ہے۔ بڑی اچھی باتیں آپ کے سامنے کریں گے آنے والے، چکنی چپڑی باتیں کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ قیامت قریب ہے اور وہ فلاں ہو گیا اور یہ فلاں ہو گیا، یہ نشانی ظاہر ہو گئی، وہ نشانی ظاہر ہو گئی، اب امام مہدی کے آنے کا وقت ہو گیا، اب مہدی آ چکے ہیں۔ یہ سارا آپ کی ذہن سازی کرے گا، اور ذہن سازی کر کے آپ سے جب کہے گا کہ مہدی آ چکے ہیں تو آپ بھی ایموشنل انداز میں اور تعجب خیز انداز میں آپ بھی پوچھیں گے واقعی امام مہدی آ گئے؟ وہ بولے گا ہاں مہدی آ گئے ہیں، ہمارا سلسلہ ہے، ہم لوگ مہدی سے جڑے ہوئے ہیں، آپ بھی جڑنا چاہیں گے؟ اب آپ بولیں گے بھئی مہدی بہرحال قیامت کے قریب آنے والی ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کا انتظار ہر ایک کو ہے، اب ہم بولے پنے میں بول دیے یعنی ہم جانا چاہ رہے ہیں، ملنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کا ایمان بھی گیا، جان چلی گئی غم نہیں ہے، مال چلے گیا غم نہیں ہے، صحت چلی گئی غم نہیں ہے، دنیا کی ساری نعمتیں چلی جائیں غم نہیں ہے، ایمان اگر چلے گیا تو پھر یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ میں پیشی نہیں ہو سکتی۔ قرآن صاف کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ، کفر کے علاوہ اللہ جس کے گناہوں کو چاہیں گے معاف فرما دیں۔ اس لیے میرے بزرگوں اپنے ایمان کا تحفظ، اپنے ایمان کی فکر، اپنے ایمان کی حفاظت، اور اس کے لیے کرنا کیا ہے میرے بزرگوں؟ بہت صاف اور آسان سا کام ہے اور آسان سی بات ہے۔ فتنوں کے اس دور میں اپنا تعلق علماء سے لازمی طور پر جوڑ کر رکھیں۔ فتنوں کے اس دور میں اپنے تعلق کو علماء سے لازمی طور پر جوڑ کر رکھیں۔ جو علماء سے جڑا رہے گا، اپنے احوال ان کے سامنے سناتا رہے گا اور اپنے مسائل ان کے سامنے رکھتا رہے گا، قرآن و سنت کی روشنی میں وہ آپ کو آپ کے مسائل کا جواب دیں گے، ان کا حل بتائیں گے۔ اور اگر ہم علماء سے بھی کٹ گئے، مسجدوں سے بھی کٹ گئے، مدارس سے بھی کٹ گئے، اللہ کے راستے میں جانے اور آنے سے بھی کٹ گئے، دعوت کی محنتوں سے ہم نے اپنے آپ کو دور رکھ دیا، تو میرے بزرگوں یاد رکھنا وہ دن دور نہیں ہے کہ فتنوں کے دور میں ہمارے ایمان کو لوٹنے والے ایسے انداز میں آئیں گے جیسے آج کل کئی اسکیم ہو رہے ہیں نا، کئی اسکیم ہو رہے ہیں، میرے ساتھ بھی ایک اسکیم ہو گیا، تو ایسے کئی سارے اسکیم ہیں۔ ان اسکیموں میں ایک اسکیم ہے ایمان کا اسکیم، کہیں ہم اس اسکیم کے شکار نہ ہو جائیں، اس لیے اپنا تعلق علماء سے، کم از کم اپنے محلے کے امام اور خطیب سے اپنا تعلق الگ سلیگ کے حد تک رکھو، کوئی مسئلہ ہو تو آ کر کے معلوم کرو، علماء سے جڑو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں مول صاحب آپ بڑے ڈینجر رہتے بھائی، بولتے کہ غر بول کے غصے میں آ جاتے، ایسا ایک تصور ہے لوگوں کا ایک تصور ہے، ایک دو چار منٹ زیادہ ہو گئے تو اجازت دے دیجیے پلیز۔ لوگوں کا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ بھئی مسجد کے امام صاحب، مسجد کے خطیب صاحب ڈینجر رہتے بھائی، غصے والے رہتے، نہ کو دور رہو خوش رہو بھائی، نزدیک آؤ نہ کو ڈچے کھاؤ نہ کو، ایسا ایک تصور ہے۔ میرے بزرگوں یہ آپ کی ذمہ داری، یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے محلے کے مسجد کے امام اور خطیب سے جڑ کر رہیں اور ان سے اپنے دینی مسائل کا حل لازمی طور پر معلوم کریں، یہ آپ کا حق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف مسجد کا امام نہیں، وہ پورے محلے کا امام ہے، وہ صرف مسجد کا خطیب نہیں، وہ پورے محلے کا خطیب ہے۔ اس سے جڑ کر رہیں، اپنے احوال اس کے سامنے رکھیں اور اس سے مسائل معلوم کریں کہ صاحب یہ مسئلہ ہے۔ فتنوں کے دور میں جتنا تعلق ہمارا
اللہ والوں سے جڑا رہے گا، اللہ والی تحریکوں سے جڑا رہے گا، اللہ والے مقامات سے جڑا رہے گا۔ مسجد اللہ کا گھر، مدرسہ رسول اللہ کا مہمان خانہ، اور علماء انبیاء کے وارث، اور دینی جو تحریکیں ہیں وہ بھی ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے جوڑنے والی تحریکیں ہیں۔ ان سے اپنے تعلق کو جتنا مضبوط کریں گے، اپنے ایمان کے حفاظت کا گویا ہم ذریعہ کرنے والے بنیں گے، اور اگر ہم ساروں سے کٹ گئے تو پھر ہمارے ایمان کا خدا ہی حافظ ہے، خدا ہی مہربان ہے۔ بس یہ ایک اہم ترین گزارش تھی جو ہم نے اپنے سلسلے وار بیان کو روک کر کے یہ بات پیش کی ہے کہ ہمارا ایمان ہماری سب سے بڑی نعمت ہے، اس کا تحفظ ہمیں ہر چیز دے کر کیوں نہ ہو کرنا ہے۔ جان چلی جائے غم نہیں، مال چلا جائے غم نہیں، لیکن سب کچھ چلا جائے ایمان نہ جائے۔ اسی ایمان پر نجات کا اور اسی ایمان پر جنت کا فیصلہ ہے۔ اللہ میرے، آپ کے اور پوری امت کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ایمان کے لٹیروں سے ہمیں ہوشیار رہنے والا بنائے، اور ایمان کے لٹیرے جب ہمارے سامنے آئے ہم ان کو دندان شکن جواب دے سکے۔ اللہ ایسی صلاحیت ہر ایک مسلمان میں پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔